السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا رحمت للعالمین السلام علیکہ یا نبی القبلتین السلام علیکہ یا محمد مصطفیٰ السلام علیکہ یا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس ورق پہ نام محمد رقم ہو جاتا ہے، جس ورق پہ نام محمد رقم ہو جاتا ہے وہ اہل ایمان کے لیے محترم ہو جاتا ہے، وہ اہل ایمان کے لیے محترم ہو جاتا ہے۔ سعادت کے چشمے پھوٹے وہاں سے، سعادت کے چشمے پھوٹے وہاں سے جہاں پر میرے آقا کا قدم پڑ جاتا ہے، جہاں پر میرے آقا کا قدم پڑ جاتا ہے۔ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو یہ محفل بابرکت سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات نے خطبے میں مجھ فقیر حقیر سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 11ویں پارے سے سماعت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آ گیا تمہارے پاس ایسا رسول جو تم ہی میں سے ہے اور اس پر ناگوار گزرتا ہے، شاخ گزرتا ہے، تکلیف دہ گزرتا ہے، تمہارا مشقت میں پڑ جانا، تمہارا تکلیف میں پڑ جانا اس پر شاخ گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کا زیادہ چاہنے والا ہے اور ایمان والوں پر رؤوف ہے، بہت مہربان، اور ایمان والوں کے لیے رحیم ہے، رحم کرنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی۔ فرمایا آ گیا تم میں ایسا رسول جو تمہیں میں سے ہے۔ مطلب اللہ پاک یہ بیان کر رہا ہے، اے انسانوں، اگر اللہ چاہتا تو اپنے نبی کو فرشتوں میں سے بھی بھیج سکتا تھا، اپنے نبی کو کسی اور طبقے میں سے بھی بھیج سکتا تھا اور مخلوق میں سے بھی بھیج سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے تم میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان بنا کر بھیجا۔ جس طرح تمہارے دو ہاتھ ان کے بھی دو ہاتھ، تمہارا چہرہ ان کا بھی چہرہ، تمہارے سر پہ بال تو ان کے بھی سر پہ بال، تمہارے بھووں پلکوں مونچھ اور داڑھی کے بال تو رسول پاک کو بھی اسی طرح بال، تمہارے جسم پہ سینے پر بال ہوتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس سے ناف تک بال مبارک کی باریک سی لکیر تھی، باقی پورے جسم پہ کہیں پہ بال مبارک نہیں تھے۔ تو تم کو بھی دو پیر، میرے محبوب کو بھی دو پیر، تمہارے ہاتھ اور پیر میں 10 انگلیاں دی،
اسی طرح میرے حبیب کو بھی دی. تمہاری 2 آنکھیں تو میرے حبیب کی بھی 2 آنکھیں. مگر میرے محبوب کو تم میں چلتا پھرتا دیکھ کر یہ مت سمجھ لینا کہ میرا حبیب تمہاری طرح ہے. یہ مت سمجھ لینا میرا حبیب دیکھنے میں تم جیسا ہے، چلنے میں تم جیسا ہے، سونے میں تم جیسا ہے، کھانے پینے میں تم جیسا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں تم جیسا ہے، یا پیدا ہونے میں تم جیسا ہے، یا انتقال فرمانے میں تم جیسا ہے. ہرگز نہیں. میرے محبوب کی ہر شان بے مثال، ہر شان عظمت والی. میرے حبیب کو میں نے ایسے کمالات، ایسی شانیں، ایسی عظمت عطا فرمائی جو انسان تو چھوڑو، انسانوں میں جو سردار ہیں، انبیاء میں بھی کسی کو ویسی شان اور فضیلت عطا نہیں فرمائی جیسی شان اور فضیلت میں نے میرے محبوب کو عطا فرمائی. تو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی پیدائش کو دیکھو، پھر میرے محبوب کی پیدائش کو دیکھنا، پتہ چل جائے گا کہ تم میں اور میرے محبوب میں فرق کیا ہے. تمہاری شان کیا ہے اللہ کے یہاں، اللہ کے حبیب کی شان اور عظمت کیا ہے، اور دیگر انبیاء کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہے، تمہیں پتہ چلے گا. اس لحاظ سے آج کا جو میرا عنوان ہے، رسول پاک کی نسبی طہارت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی طہارت بزبان مصطفیٰ و خدا، یہ آج ہماری ٹاپک ہے. اس پر میں جو ہے نا قرآن اور حدیث سے دلائل پیش کروں گا کہ ہماری پیدائش کیسی اور سرکار کی پیدائش کیسی، اور اللہ نے حضور کو کیسی شان اور لطافت، نظافت، طہارت عطا فرمائی. دیکھیے آپ قرآن مجید کی یہ جو آیت میں نے تلاوت کی، سورہ توبہ پارہ نمبر 11 آیت نمبر 128، اس آیت شریفہ میں لقد جاءکم رسول من انفسکم ہے نا، حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، کون؟ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے شفا، الشفا. اس میں حضرت قاضی ایاز نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد سیدہ فاطمہ کے شوہر حسنین کریمین کے والد محترم مولا علی شیر خدا سے روایت نقل کی. یہ شفا شریف ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، کس کی؟ قاضی ایاز کی. صفحہ نمبر 22 پر وہ فرماتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا جب یہ آیت پڑھتے تو اس آیت شریفہ کو کیسے پڑھتے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم. دیکھو آیت میں کیا ہے؟ فسیکم تھا، حضرت علی نے کیا پڑھا؟ انفسیکم. فا پہ زبر دیا اور سین کے نیچے زیر دیا، تو تھوڑا سا معنی چینج ہوتے یہاں پہ، سمجھ رہے؟ تو کیا حضرت علی نے آیت بدل دی؟ نہیں. حضرت علی یہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے. کیا بتانا چاہتے تھے؟ کہ رسول پاک کو جو اللہ نے فرمایا میں تم میں بھیجا میرا محبوب، تم ہی میں سے. ایک تو یہ آیت شریفہ کے سیاق و سباق سے یہ معنی نکلتے ہیں، یہ تو ہے ہی، مگر یہی تفسیر اس آیت کی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی تفسیر ہے. وہ بتانے کے لیے حضرت علی اس آیت شریفہ کو زیر لگا کر اور فا پر زبر لگا کر سین پہ زیر لگا کے پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو اس کے معنی پتہ چل جائے. اب معنی کیا ہوں گے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھیں گے تو معنی ہوں گے کہ آ گیا تم میں ایسا رسول جس کو میں نے پاک صلبوں سے، پاک رحموں میں منتقل کیا. آ گیا تمہارے پاس ایسا رسول، جس رسول کو جس نے نسبت لگائی پاک ہوتا چلا گیا. آ گیا تم میں ایسا رسول جس نے اپنے باپوں کے پیٹوں کو پاک کر دیا، ماؤں کے پیٹوں کو پاک کر دیا، پیدا ہوا تو ازواج کو پاک کر دیا، پیدا ہونے کے بعد جب اسے اولاد ہوئی اولاد کو پاک کر دیا، پھر اس کے بعد اس کی محبت جس دل میں آئی اس دل کو شرک و کفر کی گندگیوں سے پاک کر دیا. ارے جس نے اس کا نام لیا اس کے
کے منہ کو بدبو سے پاک کر دیا. جس نے اس کا ادب کیا وہ مر گیا تو اس کی قبر کو بدبو اور تعفن سے پاک کر دیا اور اس کی قبر کو مہکا دیا. آ گیا تم میں ایسی شان والا رسول جو خود تو طاہر ہے, سب کو کیا پاک کر دینے والا ہے. طاہر ایسا کہ خود تو پاک ہے, نظافت والا ہے, اور تم سب کو بھی پاک کر دینے والا ہے. جس شے سے نسبت ملتی چلی جائے گی اس شے کو پاک کر دینے والا ہے, طہارت عطا کرنے والا ہے, نظافت عطا کرنے والا ہے, معطر کر دینے والا ہے. یہ معنی ہوں گے اس آیت شریفہ کے. اب مولا علی شیر خدا نے جو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم, آیت تو یہی ہے, مگر میں انفسکم کو انفسکم کیوں پڑھتا ہوں؟ اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ تمہیں پتا چلے سرکار کی شان کیا ہے, حضور کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اب آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں, آقا آپ بتائیے کہ اللہ نے آپ کو پیدا کرنا چاہا تو کس طریقے سے آپ کو بھیجا, کس طریقے سے آپ کو اللہ نے دنیا میں بھیجا, اس کے لیے آپ بیان فرمائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا حال سنایا. یہ حدیث جو سنانے لگا ہوں ترمذی شریف میں ہے, کتاب الدعوات باب 99 جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 543 اور حدیث نمبر 3532 ہے. حدیث کیا ہے؟ رسول پاک فرماتے ہیں من انا, صحابہ سے فرمایا سرکار نے, بولو ذرا میں کون ہوں. حضور نے فرمایا میں کون ہوں بتاؤ. صحابہ اکرام سے پوچھا. صحابہ جانتے تھے کہ حضور اللہ کے رسول ہے, تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, انت رسول اللہ, آقا آپ اللہ کے رسول ہیں. تو حضور نے فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں, مگر مجھے بتاؤ میں کون ہوں. صحابہ سمجھ گئے کہ حضور کچھ اور اپنی شان بیان کرنا چاہتے ہیں, تو آقا علیہ السلام سے عرض کیا آقا آپ ہی بتا دیں آپ کون ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. کیا فرمایا سرکار نے؟ میں محمد ہوں, عبداللہ کا بیٹا, مطلب کا پوتا. اور اس کے بعد فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقہ, اللہ نے جب مخلوق مجھے پیدا کرنا چاہا, مجھے تخلیق کرنا چاہا, تو اللہ نے کیا کیا؟ مخلوق کے 2 حصے کیے, مجھے بہترین حصے میں رکھا. ایک حصے میں ساری مخلوقات, ایک حصے میں انسان. تو انسانوں میں مجھے تخلیق فرمایا. پھر انسانوں کو اللہ نے ثم جعلہم فرقتین, 2 گروہوں میں بانٹا, عرب اور عجم. تو مجھے بہترین گروہ عجم میں رکھا, نے عرب میں رکھا. فجعلنی فی خیرہم فرقہ, وہ عرب کیا ہی بہترین کیا ہے گروہ ہے. پھر حضور نے فرمایا ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ, آقا نے فرمایا پھر ان کے عرب کے کئی قبیلے بنائے اللہ نے, مجھے بہترین قبیلے میں رکھا. ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا و خیرہم نسبا. آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ نے وہ قبیلوں کو کئی گھروں میں بانٹا, مجھے بہترین گھرانہ بنو ہاشم میں پیدا فرمایا, اور وہاں بہترین گھر عبداللہ کے گھرانے میں پیدا فرمایا. اور میرا گھرانہ بہترین گھرانہ ہے, میرا نسب بہترین نسب ہے. یہ رسول پاک نے اپنے باپ داداؤں کی اور اپنے ماں کے والد, والد کے والد, والد کے والد, پھر پورے والدوں تک آدم علیہ السلام, سب ماؤں کی بھی تعریف کر دی, سب باپوں کی بھی تعریف کر دی. فرمایا اللہ نے مجھے انسانوں میں بہترین قبیلے میں رکھا, عرب میں رکھا, پھر بہترین قبیلے میں بہترین گھر میں مجھے پیدا فرمایا. اب بتاؤ ہم بھی پیدا ہوتے ہیں, کیا ہمارے لیے یہ اہتمام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. مگر رسول پاک کو بھیجنا ہے خدا کو, تو اللہ نے یہ اہتمام فرمایا. کیا اہتمام فرمایا؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو بھی بہترین باپ بنا کر چنا اللہ نے, والداؤں کو بھی بہترین ماؤں کو چن کر
دونوں کو ملا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بھیجتا گیا۔ ایک حدیث ہو گئی۔ اب سنیے، قرآن مجید کہتا ہے ددیل سے جو رشتہ ہوتا نا، دادا پھر ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، یہ پورا جو رشتہ کہلاتا نا، اس کو بولتے نسب۔ کیا بولتے اس کو؟ نسب۔ اور ننیھل سے جو رشتہ آتا نا اپنے ماں تک، اس کو کیا بولتے؟ سحر۔ کیا بولتے اس کو؟ سحر، صاد دو چشمی والا ہا پھر را، سحر اس کو بولتے۔ تو ددیل والے رشتے کو بولتے نسب، اور ننیل والے رشتے کو عربی میں بولتے سحر۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا، یہ آیت نمبر 54 ہے سورہ فرقان کی۔ اس میں اللہ نے فرمایا وہی ذات ہے اللہ کی جس نے انسان کو کیسے پیدا کیا؟ پانی سے۔ پھر فرمایا فجعلہ نسبا وصہرا، ہم پھر ان کے ددیل والے رشتے بنائے، ننیل والے رشتے بنائے۔ نسب ددیل والے رشتے کو کہتے ہیں، اور سحر ننیل والے رشتے کو کہتے ہیں۔ تو ددیل اور ننیل دو طرف کے رشتے ہیں، ہمارے بھی سرکار کے بھی، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ددیل والے تمام داداؤں کو پاک کر دیا اللہ نے، ننیل والے تمام ماؤں اور ناناؤں کو پاک کر دیا اللہ پاک نے۔ سمجھ گئے آپ؟ اب آگے دیکھیے آپ، اللہ پاک فرماتا ہے پھر رسول پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب کو بھی پاک کر دیا۔ حسب کیا ہے؟ حضور کا ذاتی کردار، حضور کے احادیث، حضور کی سیرت، یہ کیا کہلاتا؟ حسب کہلاتا۔ حسب نسب سنتے نا آپ، اس کا مفہوم یہ ہے۔ اب آئیے حدیث پاک سنیے، حدیث نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان النبی قال خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم الى ان ولدنی ابی و امی۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ طبرانی معجم الاوسط جلد 5 صفحہ نمبر 80، حدیث نمبر 4728۔ پھر امام ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو روایت کیا، جلد 6 صفحہ 303، حدیث نمبر 31641۔ آقا فرماتے ہیں، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے سنا حضور سے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو پیدا ہوا ہوں نا، جن باپوں کے ذریعے، جن ماؤں کے ذریعے آدم علیہ السلام تک میرے سارے کے سارے باپوں کو اللہ نے ہر قسم کی گندگی سے پاک کر دیا۔ انہوں نے کبھی زنا نہیں کیا، میرے باپوں میں کسی باپ نے اور کسی ماں نے زنا نہیں کیا، نکاح کیا بولے، جہالت کے بھی ادوار آئے ان پر، مگر انہوں نے کبھی زنا نہیں کیا، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو ذرا سوچنے کی بات ہے، زنا کفر سے کم گناہ ہے، ایمان لانے کے بعد کبیرہ گناہ ہے، مگر جو کفر ہے وہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ زنا سے بھی بڑا ہے۔ اب ذرا سوچئے، لوگ کہتے ہیں رسول پاک کے والدین میں کافر تھے، غور کرنے کا مقام ہے۔ آقا فرما رہے تم کفر کے فتوے لگاتے ہو میرے باپ داداؤں پر، مگر سنو اللہ نے کفر تو دور کی بات ہے، زنا سے بھی میرے ماں باپ کو پاک رکھا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، وہ بھی ایک دو باپ نہیں، آدم علیہ السلام تک تمام باپوں کی یہ شان اور عظمت ہے۔ اب آئیے اور ایک حدیث پاک ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں عن رسول اللہ عن جبرائیل علیہ السلام، کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا، حضور نے فرمایا میں نے جبرائیل کو عرض کرتے ہوئے سنا، جبرائیل نے کہا قال قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد ولم ارى بیتا افضل من بیتی بنی ہاشم۔ کیا کہا انہوں نے؟ یہ حدیث جو سنائی معجم الاوسط جلد 6 صفحہ 237، حدیث نمبر 6285 ہے، 6285 یاد رہیں گی معجم الاوسط۔ اب سنو کیا فرما رہے، حضرت جبرائیل آئے سرکار کے پاس، جبرائیل نے حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں
آج ایک ہی کام کیا. کیا کیا جبرائیل؟ یا رسول اللہ زمین کے جتنے مشارق ہیں، زمین کے جتنی مشرقیں ہیں سب دورہ کر لیا، جتنے مغرب ہیں سب دورہ کر لیا. مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مشرق سے مغرب، یہ کہا مشارق الارض و مغاربہا، کہا ساری زمین گھوم لیا آقا. کیوں گھوما؟ اس لیے گھوما کہ میں یہ دیکھوں کیا آپ جیسا بھی زمین پہ کوئی انسان ہے، کیا آپ کے جیسے گھر والا، شان والا گھر کسی کا ہے. یہ دیکھنے کے لیے میں سارا دن پھرتا رہا، پھر کے آپ کے پاس آ گیا. آقا ساری روئے زمین پر آپ کے جیسا کسی کو نہیں پایا، اور آپ کے گھر جیسا شان والا گھر کسی شخص کا نہیں پایا. تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جبرائیل گھوم سکتے تھے پوری زمین، ہماری حیثیت نہیں ہے، ہماری طاقت نہیں ہے، ہم نہیں گھوم سکتے. یہ جبرائیل نے کہا، حضور نے سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا تو حضور نے بتایا دیکھو میری شان اور فضیلت کیا ہے. یہ ہے کہ ساری زمین چھان مار لی جائے تو پتا چلے گا کہ میری جیسی شان والا کوئی نہیں، میرے گھر والوں کے جیسی شان والا گھر کسی اور کا نہیں. تب معلوم یہ ہوا کہ حضور کے نسب کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ستھرا بنایا کہ کسی کا ویسے شان والا نسب نہیں ہے. 3 حدیثیں ہو گئی. چوتھی حدیث سنیے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سننے کے بعد اب حضرت ابی مریم، یہ کون ہے؟ حضرت سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں. وہ عرض کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبشر بی المسیح ابن مریم. آقا علیہ السلام سے میری ماں نے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حضرت مریم بن عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں ان سے انہوں نے جو بشارت دی، خوشخبری دی کہ میرے بعد نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ آنے والے. سورہ صف میں اس کا ذکر ہے. تو انہوں نے کہا جو بشارت دی وہ نبی میں ہی ہوں، بولے سرکار. ایک دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت مریم کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ میں حضور پیدا ہوتے وقت ان کے والدہ کے پاس تھی تو میں نے حضور کے والدہ سے سنا. کیا سنا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ رسول پاک میرے پیٹ سے باہر تشریف لا رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں. تو ایک ایسا نور چمکا جس نے ساری دنیا کے مشارق و مغارب کو روشن کر دیا. تو یہ انہوں نے خواب دیکھا. اب یہ خواب کی بات بیان ہوئی طبرانی معجم الکبیر جلد 22 صفحہ نمبر 333 حدیث نمبر 835 پر. ٹھیک ہے. اب رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اور ایک حدیث پاک ارشاد فرمائی. یہ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضور کے والدہ نے، وہ تو خواب تھا مگر جب محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے تو میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا. پہلے خواب دیکھا تھا، اب کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ ولدتہ خرج منہا نور اضاء له البیت الذی نحن فیہ والدار فما شیء انظر الیہ الا نور. یہ طبرانی معجم الکبیر جلد 25 صفحہ نمبر 147 حدیث نمبر 186 ہے. اب اس میں حضور نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں میری والدہ نے جب میں پیدا ہوا تب دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ میرے ساتھ ایک ایسا نور نکلا جس نور کی وجہ سے زمین کی ہر شے روشن ہو گئی، ہر شے روشن ہو گئی. اچھا یہ بتائیے، آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے، کمرے میں لائٹ ڈالے، روشنی آ گئی تو کمرے میں کے چیزاں دکھتے یا کمرے کے باہر کے؟ کمرے میں کے چیزاں دکھیں گے نا، دیواروں کے باہر کیا ہے وہ تو نہیں دکھے گا، ہے نہیں. مگر سنیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو یہ روایت کرنے والے حضرت عثمان بن ابی العاص، وہ فرماتے میں نے میری امی سے سنا کہ جب حضرت رسول پاک پیدا ہوئے تو وہ وہاں تھی سیدہ آمنہ کے ساتھ. وہ کہتی ہیں
ولیدت رسول اللہ فلما ضربہ المخاض نظرت الی النجوم، میں نے دیکھا، کہاں ہے؟ سرکار کے گھر میں، کہاں ہے؟ کمرے میں، اور رسول پاک پیدا ہو رہے جہاں پر وہاں ہیں، مگر وہاں سے وہ فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی، کیا دیکھ رہی تھی؟ آسمان کے تارے حضور کے گھر کے قریب آ رہے، ارے چھت میں سے اوپر کا کیسا دکھ رہا، غور کرنے والی بات ہے۔ تو جو نور حضور کے ولادت کے وقت نکلا، وہ نور یہ بلب کی طرح نہیں تھا، سورج کی روشنی کی طرح نہیں تھا، چاند کی روشنی کی طرح نہیں تھا، تاروں کی روشنی کی طرح نہیں تھا، یہ ایسا نور تھا جب نکلا تو لوگوں کی جو وہاں موجود تھے نظر کی بصیرت بڑھ گئی، ایسی بڑی اب کوئی رکاوٹ ان کے نظر کے سامنے نہیں بنتی تھی، نہ دیوار کی نہ چھت کی، دیوار کے اوپر بھی دیکھ لیتے تھے، چھتوں کے اوپر بھی دیکھ لیتے تھے، اور دیواریں جو تھی ان کے پار بھی دیکھ لیتے تھے۔ ارے حد تو یہ ہے، رسول پاک کی والدہ کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں کہ جب میں حاملہ ہوئی حضور سے تو میں اور عورتوں کی طرح بوجھ نہیں محسوس کرتی تھی، تکلیف نہیں محسوس کرتی تھی، میں ایسے ہی چلتی پھرتی تھی فری جیسے ایک عام کنواری لڑکی پھرتی ہے۔ پھر وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے مشرق سے مغرب تک نور ہی نور تھا۔ ارے یہ تو گھر میں تھی، کمرے میں تھی، ان کو مشرق سے مغرب تک کا نور کیسے نظر آ گیا؟ یہ حدیث حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ نمبر 264 پر بیان کی۔ ابو جعفر بن محمد بن علی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ سیدہ آمنہ کو حکم دیا گیا، حکم دیا گیا، کیا حکم دیا گیا؟ آمنہ، جس شخص کی تم والدہ بننے والی ہو، جن کو اب پیدا کرنے والی ہو، وہ جو بچہ ہوگا اس کا نام احمد رکھنا۔ روز خواب پڑھتے تھے، کبھی ابراہیم خلیل اللہ آ جاتے، کبھی اسماعیل ذبیح اللہ آ جاتے، کبھی آدم صفی اللہ آ جاتے، کبھی ماں حوا خواب میں آتی، کبھی بی بی آسیہ آتی، کبھی بی بی مریم آتی، روز ایک ایک نبی کی خواب میں زیارت ہوتی رہتی۔ سب کہتے مبارک ہو آمنہ، تم خوش نصیب ہو کہ تمہاری کوکھ سے محمد مصطفیٰ امام الانبیاء آنے والے ہیں، جب وہ پیدا ہو تو ان کا نام محمد رکھنا۔ کوئی آ کر کہتے محمد رکھنا، کوئی آ کر کہتے احمد رکھنا۔ یہ جو حدیث سنائی ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں روایت کی، جلد 1 صفحہ نمبر 98 حدیث نمبر 104، یہ سب دیکھتی جا رہی ہیں سیدہ آمنہ، اور فرماتی ہیں، آپ کیا فرماتی ہیں؟ وہ فرماتی ہے جب محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ حضور کے ساتھ ایسا نور نکلا کہ اس نور کی وجہ سے ملک شام کے محلات میں نے دیکھ لیے۔ ملک شام مکے سے کتنی دور ہے؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ کمرے میں سے دیکھ لے رہے ملک شام، حتیٰ کہ وہ فرماتی ہیں ملک شام کے گلیوں میں پھرنے والے اونٹوں کے منہوں کو میں نے دیکھ لیا، ان کی پیٹوں کو دیکھ لیا، اس پہ سجاوٹیں کیا ہے وہ تک دیکھ لی۔ یہ سب احادیث شریفہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب مجھے بتائیے، ہم بھی پیدا ہوتے ہیں، ہمارا پیدا ہونا ایسا نہیں ہوتا، ہمارا پیدا ہونا کچھ الگ انداز کا ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے جو اوپر کے والدین ہیں، سارے کے سارے رسول پاک کے والدین مومن بھی تھے اور ہر قسم کے کبیرہ گناہوں سے بچنے والے تھے۔ یہ احادیث سن لیے، اب درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و عطرتی بعدد کل معلوم لک۔ بعض بدبخت ایک اعتراض اٹھاتے ہیں، ارے تم کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدوں میں ایک بھی باپ کافر نہیں تھا، مشرک نہیں تھا، مگر قرآن تو کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہے ان کا نام آزر یا آزر، 2 طریقے سے بولے۔ آزر جو ابراہیم علیہ السلام کا والد ہے، باپ ہے، وہ تو مشرک تھا۔ قرآن نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹ کر، اے ابراہیم آپ اپنے چاچا کے لیے اب ہرگز مغفرت کی دعا مت کرنا۔ انہوں نے مغفرت کی دعا کرنا چھوڑ دیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ رسول پاک کے والدوں میں تو آزر ایک مشرک تھا باپ، تو پھر کیا حدیث کو چھوڑ دیں گے؟ کیا آقا قرآن کے خلاف بول رہے؟ ایک اعتراض ہے، اب اس اعتراض کا جواب میں حدیث سے نہیں دوں گا، قرآن سے دوں گا، کیونکہ حوالہ قرآن کا پیش کرے نا
آزر ابراہیم خلیل اللہ کا باپ تھا؟ نہیں، آزر ابراہیم خلیل اللہ کا چچا تھا، جس کے لیے اللہ نے فرمایا اے ابراہیم چاچا کو سمجھانا چھوڑ دو، اب یہ ایمان لانے والا نہیں، اس کی مغفرت کی دعا کرنا چھوڑ دو، اب یہ ایمان لانے والا نہیں۔ چاچا کے لیے تو یہ فرما دیا، مگر ابراہیم خلیل اللہ نے ایک دعا اللہ سے مانگی، وہ دعا کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 اور 41، پارہ نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد میں جتنے پیدا ہوں گے میری اس اولاد کو بھی تیری عبادت کرنے والا، نماز قائم رکھنے والا بنا دے۔ ربنا تقبل دعا، اے اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ یہاں بات ختم نہیں کی، آیت نمبر 40 تھی ہے، اب آیت نمبر 41 پڑھو۔ ربنا اغفر لی ولی والدی، کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اے میرے رب مجھے میرے ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور ایمان والوں کو بخش دے، اور ہمارا حساب آسان فرما، قیامت کے دن ہمارا حساب آسان فرما۔ یہ دعا کی۔ اب مجھے بتاؤ، اللہ نے تو منع کر دیا تھا اے خلیل چاچا باپ آزر کے لیے دعا مت کرنا مغفرت کی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا اغفر لی ولی والدی، تو پتا چلا چاچا کو اب کہتے ہیں عربی میں، لیکن ماں باپ کو والد کہتے ہیں، باپ کو والد کہتے ہیں۔ قرآن نے فرق کر دیا، چاچا کے لیے پورا قرآن اٹھاؤ، وہاں قرآن کریم میں آزر کے لیے جو لفظ اللہ نے کہا، وہاں لفظ کیا کہا؟ اب، حمزہ با زبر اب، یہ اب لفظ کہا۔ ابن کس کو بولتے؟ چاچا کو بولے وہاں پہ۔ اور یہاں یہ آیت شریفہ میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 میں ربنا اغفر لی ولی والدی، والد کہا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو۔ پتا چل گیا چاچا تھا مشرک، ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے میرے چاچا مشرک مومن بن جائیں، مگر وہ بن نہیں پایا۔ لیکن آپ کے والد کون تھے؟ آزر نہیں بلکہ تارخ تھے، تے الف رے خا، تارخ تاریخ، دو طریقوں سے پڑھا گیا۔ تو آپ کے والد بزرگوار کا نام ہے تارخ۔ اب قصہ ختم ہو گیا، قرآن نے ڈکلیئر کر دیا ارے میرے حبیب کی حدیث قرآن کے خلاف نہیں، جو میرے محبوب نے کہا وہی میں قرآن میں بیان کرتا ہوں کہ میرے حبیب کے نسب میں ددیل والے کوئی باپ مشرک نہ تھا، خلیل اللہ کے چاچا مشرک تھے لیکن والد نہیں، اور میرے محبوب کا رہ گیا ننیل کا نسب، تو ناناؤں نانیوں میں بھی کوئی ماں اور کوئی باپ وہاں پر بھی مشرک نہیں تھا۔ ارے کیسے رہے؟ نبی ہے حضرت یونس علیہ السلام، نبی ہیں حضرت یونس علیہ السلام، اور ان کو نگل لیا مچھلی نے، 40 دن اپنے پیٹ میں رکھی، تو اللہ نے وہ نبی جو میرے آقا کے مسلم عزیر علیہ السلام نے گدھے پر سواری کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ گدھا جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ابراہیم کیسے رہتی؟ منہ سے نہیں کھاتے ہو، ناف سے ہمارے ایک آنت ہوتی جو ماں کے پیٹ میں کنکشن دے دیا جاتا، اس کے ذریعے ہمارے نابی میں آتے رہتا وہ خون، جس سے ہم بڑے ہوتے رہتے۔ تو باپ کے نطفے اور ماں کے نطفے سے ملنے کے بعد ہم تیار ہونا شروع ہوتے، انتہا درجے کا جو بدبودار غلیظ خون ہے جسے حیض کہتے، اس سے ہم بڑے ہوتے چلے جاتے۔ اس خون کے اللہ 3 حصے کرتا، ایک حصہ جب بچہ پیدا ہوتا اس کے ساتھ نکل جاتا، اس کو نفاس بولتے، سمجھ گئے؟ اور ایک دوسرا حصہ بچے کے پیٹ میں ناف سے جاتے رہتا جس سے بچہ بڑا ہوتا، تیسرا حصہ ماں کے چھاتی میں چڑھ کے دودھ بنتا، جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا نا تو وہ دودھ پی کے بڑا ہوتا۔ ہم سب کے لیے اللہ نے اپنی قدرت کا یہ قانون بنایا، ہم اس طرح پیدا ہوتے،
پیدا ہوئے تو ناپاک ہوتے، ہمارے جسم پہ خون ہوتا، بدبو ہوتی، تعفن ہوتا، اگر اسی حالت میں لالیں کوئی چھینا بھی گوارا نہ کرے، یہ ہماری حالت ہوتی ہے نہیں؟ ہم جب پیدا ہوتے اندھیرے میں آتے، گمنام ہوتے، ہمارا نام بھی نہیں ہوتا، نہلائے ہوئے نہیں آتے، نہلانا پڑتا، نام رکھ کر نہیں آتے، رکھنا پڑتا، ختنہ شدہ نہیں آتے، ختنہ کرنا پڑتا، وہ ناف جو ہے نا کٹی بھی نہیں ہوتی، کاٹنا پڑتا۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے ہے، مگر جب محمد مصطفیٰ کو اللہ نے پیدا فرمایا، ابھی آپ نے حوالوں سے سنا کہ رسول پاک کی والدہ نے دیکھا حضور کے ولادت کے وقت حضور کے ساتھ خون نہیں نکلا، حضور کی ناف پہلے سے کٹی ہوئی تھی، نور نکلا، تو معلوم ہوا رسول پاک کے لیے ان کی ماں کے پیٹ میں غذا خون نہیں تھا، نور تھا۔ اگر خون ہوتا تو ناف کٹی ہوئی نہ ہوتی، بغیر کٹی ہوئی حالت میں آتے، کٹی ہوئی آنے کا مطلب سرکار کی غذا حیض کا خون نہ تھا۔ جب پیدا ہوئے تو نور نکلا، نفاس کا خون نہیں نکلا، ماں بھی پاک تھی، سرکار بھی پاک تھے۔ پیدا ہو گئے تو میرے آقا کے ساتھ خوشبوئیں تھی، پورا کمرہ خوشبو سے معطر ہو گیا۔ پیدا ہوئے تو آقا ختنہ شدہ تھے، آقا علیہ السلام کے جسم اقدس پر لباس تھا۔ یہاں بھی ٹھہر جاؤ، لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو تعجب کی بات ہے، سرکار لباس کے ساتھ کیسے آ سکتے؟ ارے تعجب کی بات کیا ہے؟ کیا اللہ اس پر قدرت نہیں رکھتا؟ کیا اللہ اس پر قادر نہیں؟ ارے اللہ نے چاہا تو نبی تو چھوڑو، بنی اسرائیل کے میدان تیہ میں جو حضرات قید کر دیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک میدان تیہ میں ان کو رکھا اور وہاں من و سلوہ نازل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی برکت سے 12 چشمے جاری فرمائے، 12 قبیلے 12 خاندان کے افراد پیتے رہے، یہ سب بندوبست فرمایا۔ تو وہ میدان میں بنی اسرائیل کے نکاح بھی ہوئے، بچے بھی ہوئے، کیونکہ 40 سال تک وہاں اٹکے رہے۔ تو جب وہ بچے پیدا ہوئے، مفسرین نے لکھا ہر بچہ جسم پر کپڑا لے کر پیدا ہوتا تھا، ڈریس کے ساتھ پیدا ہوتا تھا۔ ہم نے کہا امام الانبیاء لباس کے ساتھ آ گئے، لوگوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے یہ نبی کی معجزانہ شان ہے، یہ اللہ کی قدرت کا ظہور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے گھروں میں جو بچے پیدا ہوئے میدان تیہ میں، ان کے جسم پر لباس رکھ کر پیدا فرمایا۔ اور وہ لباس کیسا تھا؟ جیسا جیسا بچہ بڑا ہوتا لباس بھی بڑھتا تھا، دھونے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، میلا ہی نہیں ہوتا تھا، سمجھ گئے آپ؟ ویسے لباس کے ساتھ جب غیر نبی کو پیدا کیا، محمد مصطفیٰ امام الانبیاء کو پیدا کرا، تو کیا تعجب ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ایک نبی بھیج دیا، عیسیٰ روح اللہ، وہ جھولے میں بات کیے، ان کے امی جان پر تہمت لگی، کہہ رہے تمہاری ماں جو ہے نا کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، زنا کی بولے جس کی وجہ سے تم پیدا ہوئے۔ عیسیٰ روح اللہ نے جواب دیا میری ماں پر تہمت نہ لگاؤ، میری ماں پاک دامن ہے، مجھے اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا، مجھے کتاب عطا کی انجیل، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ بات کہاں کی؟ جھولے میں۔ یہ کون ہے؟ رسول پاک کے مصلی ہے، اور قیامت کے قریب امتی بن کے آئیں گے، ہے نہیں؟ جب یہ پیدا ہوئے تو جھولے میں بات کیے، تعجب نہیں۔ میرے آقا پیدا ہوئے تو جھولوں میں انہوں نے لوگوں سے بات نہیں کی، رب سے کلام کیا۔ کیا کہا؟ ربی حبلی امتی، اے میرے پروردگار میری امت کی بخشش کر دے۔ تو حضور شعور کے ساتھ پیدا کیے گئے، یہ شان حضور کی ہے۔ ہم کو معلوم ہی نہیں جھولے میں سب سے پہلے گود میں کون لیا، جھولے میں کون ڈالا، ہمارا نام کون رکھا، عقیقہ کون کرا، کچھ معلوم ہی نہیں۔ ہاں ویڈیو دیکھ لیے تو معلوم ہو جاتا، مگر بغیر دیکھے کہ بتا سکتے نہیں، بتا سکتے۔ یہ شان اور عظمت اللہ نے حضور کو عطا فرمائی۔ اور جب میرے آقا پیدا ہو گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گئی دائی حلیمہ دودھ پلانے، وہ فرماتی ہے جب آئی تھی میری اونٹنی مریض تھی، حضور کو لے کر کیا اونٹنی پر بیٹھی، سارے اونٹوں اور اونٹنیوں کو بھاگنے میں پیچھے چھوڑ گئی، ایسی رفتار تیز ہو گئی۔ جب میں گھر پہنچی ایک بھی بکری کے تھن میں دودھ نہیں تھا،
کیا حضور کو گھر میں لے کے داخل ہو گئی، حضور کے چہرے اور بدن کی چمک سے سارا گھر روشن ہو گیا، مجھے چراغ جلانے کی تک کیا ہے ضرورت درپیش نہ ہوئی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی تو ساری بکریوں کے تھنوں میں بھر بھر کر دودھ تھا، میں پیتی بھی تھی، گھر والوں کو پلاتی بھی تھی، بیچ کر اس کے اوپر پیسے بھی کماتی تھی۔ یہ حضرت دائی حلیمہ نے بیان کیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ اور بڑے ہو گئے، 5 برس کے ہو گئے، بعض روایتوں میں آتا ہے 4 برس کے تھے، تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آ کر پکڑ لیے اور بولے آپ یہاں لیٹ جاؤ، تو ایک جگہ پر لٹا دیے سرکار کو، پھر سرکار کا سینہ چاک کرے، دل باہر نکالے اور اس کے بعد اس کو بھی کاٹے، پھر دل کے اندر سے ایک ایسی جگہ سے کچھ چیز نکال دیے جہاں پہ شیطان داخل ہوتا، وہ چیز نکال دیے، حضور کے قلب اطہر میں پورا نور بھر دیے اور جو اللہ چاہتا تھا وہ رکھ دیے، پھر اس کے بعد دل رکھ دیے، پھر یہاں سی دیے، پھر سرکار مسکراتے ہوئے بیٹھے ہوئے، یہ دونوں چلے گئے۔ اب مجھے بتاؤ، حضور بشر ہے نا، کاٹے تو خون نکلنا نا جی، طائف کے میدان میں گئے سرکار، مگر وہاں پر پتھر مارے تو خون نکلا، اور یہاں سرکار کا سینہ کاٹ کے دل باہر نکال دیے، خون کا خطرہ بھی نہیں نکلا۔ تو وہاں سرکار نے اپنی بشریت دکھائی، یہاں پر حضور نے اپنی نورانیت دکھائی، نور کو کاٹے تو خون نہیں نکلتا۔ تو 2 جلوے میرے آقا کے بدن میں رکھے اللہ نے، کبھی یہ نظر آتا تھا، کبھی وہ نظر آتا تھا، نہیں بتلاؤں تمہیں کیسے کیا کیا نظر آتا ہے، بتلاؤں تمہیں کیسے کیا کیا نظر آتا ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے۔ میرے آقا کو بشر کی رٹی لگانے والے دیکھتے ہیں، بشر نظر آتے ہیں، جب نور بولنے والے دیکھتے ہیں تو نور نظر آتے ہیں۔ یہ بھی جلوہ میرے آقا میں ہے، وہ بھی جلوہ میرے آقا میں ہے۔ تو ایک طرف تو پتھر مارو خون نکلتا ہے، دوسری طرف مارو کاٹ دو تو خون بھی نہیں نکلتا، ایک طرف دیکھے زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، مگر شب معراج کے سفر میں چلے جاتے ہیں بغیر آکسیجن کے سلنڈر کے آسمانوں میں، اور وہاں پر ظاہری حیات میں رہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا وہاں گئے نورانی رفتار سے، یہاں ہے بشری حیثیت سے، تو نور بھی ہے بشر بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کمال دے کر اللہ نے تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا۔ ابھی آپ نے ملاحظہ کیا، پیدا ہوئے تو نور نکلا، میرے آقا مسکراتے تو منہ میں سے نور نکل کر گرتا نظر آتا، میرے آقا ہاتھ لہراتے بغلوں میں نور نظر آتا، میرے آقا کے پیر مبارک سے تہبن ہٹ جاتی تو پنڈلی کے رگوں میں نور نظر آتا، میرے آقا نظر کر دیتے تو نور نظر آتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سخت اندھیرے میں مسکرا دیتے، در و دیوار چمک جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور دن کے اجالے میں سورج کی چمک میں مسکراتے تو قسم خدا کی میں دیکھتا رہتا حضور کا چہرہ اور سورج یوں لگتا سرکار کے چہرے میں سورج اتر کر گھوم رہا ہو۔ یہ شان اور عظمت اللہ نے میرے آقا کو عطا فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے رسول پاک کی خاطر ذرا سوچئے کیا کیا بندوبست کیا، کیا کیا اہتمام کیا، کیا کیا شانیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے والدین کو عطا فرمائی۔ یہ تو تھی یہاں تک یہ بات۔ اب آؤ جب سرکار پیدا ہوئے تو اب حضور کی زبان سے سنو۔ سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کیا نہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان ابو ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جعلت لی الارض طہورا ومسجدا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث، کتاب المساجد، حدیث نمبر 1195۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور نے فرمایا میں جب پیدا ہوا کسی نبی کے لیے اللہ نے یہ اہتمام نہیں کیا، ہر نبی آئے
آدم آئے زمین پاک نہیں کی گئی، نوح آئے زمین پاک نہیں کی گئی، شیث آئے زمین پاک نہیں کی گئی، موسیٰ و عیسیٰ آئے زمین پاک نہیں کی گئی علیہم الصلاۃ والسلام، مگر جب محمد مصطفیٰ آئے آقا نے فرمایا اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا ہے۔ ارے کسی نبی کے لیے نہیں کہا تھا اللہ نے کہ وضو کے لیے تیمم کر لو، کسی نبی کے لیے نہیں کہا تھا غسل فرض ہے تو تیمم کر لو، مگر میرے آقا کی بات آئی تو حضور کے خدموں کے صدقے اللہ نے کہا اب زمین پر میرے محبوب کے قدم پڑ گئے، لو میں نے زمین ایسی پاک کر دی۔ اے ایمان والو، جب تم پانی استعمال کرنے میں مشقت سمجھتے ہو، یعنی تکلیف دہ ہو جاتا ہے تمہارے لیے، یعنی تم بیمار ہو جاتے ہو یا پانی میسر نہیں یا بہت ٹھنڈا ہے، اتنا ٹھنڈا ہے اس کو گرم کرنے کا کوئی آلہ نہیں، تو ایسی صورت میں تم تیمم کر لو، وضو کا بھی کر سکتے ہو، غسل کا بھی کر سکتے ہو۔ میرے آقا کے صدقے مٹی ایسی پاک ہو گئی کہ مٹی ہم کو پاک کر رہی ہے۔ ارے یہ پاکی اس کو کس نے عطا کی؟ میرے آقا محمد مصطفیٰ نے عطا کی۔ تم کہتے ہو آقا کے والدین مشرک تھے، ارے اللہ نے حضور کے صدقے میں زمین کو پاک کر دیا ہے، زمین کو طہارت عطا کر دی۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ دیکھتے چلے جاؤ میرے آقا کا صدقہ کس کس نے پایا۔ حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ قلت ومع کل انسان قال نعم قلت ومعک یا رسول اللہ قال نعم ولکن ربی اعاننی علیہ حتی اسلم۔ یہ مسلم شریف عربی کتاب التوبہ جلد نمبر 7110 صفحہ نمبر 1225 حدیث نمبر 7110 تھے۔ جلد نمبر کیا ہے؟ 1 حدیث نمبر 7110 مسلم شریف کا حوالہ دیا میں، اور وہ بھی کہاں کی؟ سعودی عرب ریاض سے چھپی ہوئی۔ اب سنو حدیث کیا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری باری تھی، میرے باری کے دن رات میں میرے گھر میں سے نکل کے سرکار کہیں گئے، پھر آ گئے تو میں نے کہا، میں نے کچھ جو ہے نا ناراضگی کا اظہار کیا تو سرکار نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے، کیوں ایسا چہرہ جو ہے نا پھلا ہوا ہے، کیوں ایسا جو ہے نا ناراض لگتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسے شوہر ہوں اور وہ بیوی کو چھوڑ کے جائیں کہیں تو کیا بیوی کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ ایسا کرے؟ تو سرکار فرمائے میں تمہارے ساتھ ایک شیطان کو دیکھ رہا ہوں۔ بولے انہوں بولے یا رسول اللہ میرے ساتھ شیطان؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں تمہارے ساتھ ایک شیطان ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر انسان کے ساتھ رہتا یا خالی میرے ساتھ ہے؟ سرکار فرمائے نہیں، ہر انسان کے ساتھ ایک پیدا ہوتا۔ تو پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا پھر آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا؟ حضور نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی پیدا ہوا، مگر سنو عائشہ جب یہ پوچھ لیا ہے تو آگے بھی بات سنو، لیکن یہ بات بھی ہے کہ اللہ نے میری مدد فرمائی اور وہ میرا والا مسلمان ہو گیا۔ بولے سرکار ہائے ہائے، حضور کی صحبت میں رہا، حضور کے ساتھ رہا، حضور کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس کا ہو گیا، تو سرکار کی صحبت میں رہ کر حضور کے ساتھ پیدا ہوا سو ابلیس بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ شان اور یہ رفت میرے آقا کو اللہ نے عطا فرمائی، کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، کسی اور نبی کی یہ شان نہیں۔ آپ کو سرکار کے علاوہ پورے انبیاء کی حیاتیں پڑھ لیں، مسلم شریف بخاری شریف سیاستہ میں کہیں نہ ملے گا کہ ان کا والا مسلمان ہوا، مگر میرے آقا کے ساتھ جو پیدا ہوا وہ والا مسلمان ہو گیا۔ یہ شان اور رفت اللہ نے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اب آئیے اور ایک حدیث پاک سن لیجئے، درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ہم عرض کر رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب میلاد کے تذکرے ہیں کہ تاکہ ہم آقا کے صدقے میں حضور کی شان اور عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں اور حضور سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ محبت جب ہم کریں گے تو ہم کو ضرورت نہیں پڑیں گی نماز پڑھ، خود بخود پڑھنے والے بن جائیں گے، نہیں درود پڑھ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود کرنا شروع کر دیتا۔
دیکھو نا، آپ بھی جب کسی ہیرو سے محبت کرتے تو کیا ہوتا؟ انہیں آ کے نہیں بولتا آپ کو میرے جیسے اسٹائل کرو بول، آپ خود بخود اس کے جیسا ڈریس پہننے لگتے، اس کے جیسی کٹنگ بنانے لگتے، اس کے جیسے لاکٹ پہننے لگتے، اس کے جیسے شوز بیلٹ استعمال کرنے لگتے، اس کے جیسی ادائیں اپنا لیتے، اس کو کیا پسند ہے وہ غذائیں کھانے لگتے۔ وجہ کیا ہے؟ محبت ہو گئی۔ محبت ہو گئی تو عمل کرنا آسان ہو گیا، محبت ہو گئی سیرت کو پانا آسان ہو گیا۔ تو ہم اہل سنت والجماعت لوگوں سے زبردستی عمل نہیں کرواتے، ہم کہتے ہیں محبت رسول کر لو، دلوں میں محبت رسول کا چراغ جل جائے گا تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، عمل کر، خود بخود کرنے لگ جائے گا۔ اسے راتیں بھی چھوٹی لگنے لگے گی، دن بھی چھوٹے لگنے لگیں گے، سیدہ فاطمہ کی طرح کہنے لگے گا مولا رات کتنی چھوٹی بنا دی کہ میں تجھے جی بھر کے سجدہ نہ کر سکی، رات تو نے کتنی چھوٹی بنا دی میں تجھے جی بھر کے سجدہ نہ کر سکا۔ یہ کہنے کی نوبت کب آتی؟ جب آدمی کو محبت ہو جاتی۔ تو رسول پاک کی محبت پر شان اور عظمت سنا کے زور اسی لیے دیتے اہل سنت والجماعت تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اب سنیں کیا فضیلت ہے، کیا فضیلت ہے رسول پاک کے میلاد کو سجانے کی، رسول پاک کی میلاد کی محفل کرنے کی، یہ شان اور عظمت سننے کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک صحابی ہے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں بخاری شریف کتاب النکاح باب وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ جلد 5 صفحہ 1961 حدیث نمبر 4813 پر بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی وہاں ایک عورت اور تھی، اس کا نام تھا ثویبہ، اور وہ تھی ابو لہب کی باندی۔ ابو لہب کون ہے؟ رسول پاک کا سوتیلا چاچا ہے۔ اور جب سرکار کی ولادت ہوئی تو وہ ثویبہ رسول پاک کو دودھ پلائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آئی کس کے پاس؟ ابو لہب کے پاس، اور کہنے لگی ابو لہب مبارک ہو، تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا ہوا ہے، مبارک ہو۔ یہ جیسے ہی اس نے سنا، ابو لہب تھا کافر، سخت ترین کافر، گستاخ رسول، مگر بعد میں ہوا نا انہیں اعلان نبوت کے بعد، ابھی تو سرکار پیدا ہوئے، اعلان کرے نہیں، اس کو پتہ نہیں تھا یہ آخری نبی ہے، تو اس نے بھتیجے کی خوشی میں رشتے کے ناطے وہ باندی سے کہا جا میں نے تجھے اپنی غلامی سے آزاد کر دیا، ایسا دکھا کے بولا، جا میری غلامی سے تجھے آزاد کر دیا۔ کیا ایسے دکھا کے کہنا تھا؟ اب حضرت عباس حضور کے چاچا کہتے ہیں جب ابو لہب مر گیا تو میں نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا ابو لہب بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، جب سے تم سے بچھڑا ہوں عذابی عذاب ہے، عذابی عذاب ہے، کوئی نرمی نہیں، سختی ہی سختی ہے، چیختا چلاتا ہوں، مگر جیسے ہی پیر کا دن آتا ہے میرے خبر سے عذاب دور کر دیا جاتا ہے، پیر کا دن آتا ہے تو میرے یہ 2 انگلیوں کے بیچ میں سے میٹھے پانی کا چشمہ نکلتا ہے، میں پیتا ہوں راحت پاتا ہوں، پیر کا سارا دن عذاب نہیں ہوتا، جیسے ہی منگل آ جاتا ہے پھر عذاب شروع، اب ہفتے کے 6 دن عذاب ہوتا ہے، پھر پیر آتے ہی دور کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا حضرت عباس نے یہ خواب دیکھا تو ابو لہب کافر کے لیے تو کوئی انعام نہیں ہے مرنے کے بعد، اس کو تو سزا ہی سزا ہے، تجھے یہ راحت کیوں مل رہی؟ اس نے کہا میں نے محمد رسول اللہ کی ولادت پر اپنے چاچا بننے پر ناز کرتے ہوئے ثویبہ کو ایسے آزاد کیا تھا، بس وہ ایک بار کیا کیا، زندگی غدار رسول بن کر گزاری، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہ ہوا کہ ابو لہب کا احسان رہے ثویبہ پر، اللہ نے ہر پیر کو میرے خبر سے عذاب دور کر دیا۔ اب حدیث کوسی ہے بخاری شریف، درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتی بعدد کل معلوم لک، حدیث بخاری شریف کی ہے اور امام بخاری بیان کر رہے۔ کیا بتانا چاہ رہے امام بخاری؟ ارے بات تو خواب کی تھی، حضور کے چاچا نے لوگوں کو کیوں سنایا؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے میلاد کی اہمیت کیا ہے۔ ذرا سوچو کہ ایک کافر، سخت ترین کافر،
رسول کو اپنے نسبت کی وجہ سے، رشتے کی وجہ سے بھتیجا سمجھ کر اپنی باندی کو آزاد کرے، خوشی کرے، ایک بار کرے، اللہ کی رحمت کو گوارا نہ ہوا اسے عذاب دے۔ ارے ہر بار ہر پیر کو اللہ عذاب دور کر رہا ہے۔ ہم ایمان والے آقا کو محمد الرسول اللہ کہہ کر، آقا کی گواہی رسالت کی دے کر، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کہہ کر، ہم جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مان کر حضور کی ولادت پر خوشی کریں، تب سوچئے کیا اللہ تعالی ہمیں عذاب دے گا؟ نہیں۔ تو میلاد کی تاریخ کبھی پیر کو آ جاتی، کبھی منگل کو آ جاتی۔ ابھی دیکھو آج ہفتے کو منا رہے ہم، کل اتوار ہے۔ تو ایسے اگر کوئی مومن بندہ حضور کی میلاد مناتا چلا جائے عشق و محبت میں ڈوب کر، تو مفسرین نے، محدثین نے، شارحین حدیث نے، حتیٰ کہ عبد الوہاب نجدی نے یہ بات کہہ دی۔ کیا کہہ دی اس حدیث کو دلیل بنا کر کہ جب ایک سخت ترین کافر میلاد مصطفیٰ کی خوشی منا کر فائدہ پا سکتا ہے تو ایمان والا تو اس سے کئی گنا زیادہ پا سکتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے رسول پاک کے میلاد کی۔ اب آئیے کتاب لایا تھا میں اپنے ساتھ تاکہ آپ کو دیدار کرا دوں۔ یہ کتاب کا نام ہے نشر الطیب فی ذکر الحبیب۔ کیا نام ہے اس کا؟ نشر الطیب فی ذکر الحبیب۔ یہ کتاب لکھی ہوئی ہے کس کی؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی۔ اور ان کو کون مانتے سب سے زیادہ؟ تبلیغی جماعت والے۔ اور ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے نشر الطیب فی ذکر الحبیب، حضور کے بارے میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 2 پر، صفحہ نمبر 2 میں نے یہاں پر لائن لگا دی ہے، صفحہ نمبر 2 پر یہ پورا تذکرہ انہوں نے کیا۔ کیا بتایا؟ انہوں نے بتایا کہ آج کل بیماریاں عام ہے، اور ان کے یہ کتاب لکھتے سو وقت میں طاعون کا مرض عام تھا، طاعون کی بیماری بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی، اور وہ کہتے ہیں بہت فتنے ہیں لوگوں کے اندر، کوئی زلزلے سے پریشان ہے، کوئی مہنگائی سے پریشان ہے، کوئی تشویش کا شکار ہے، کوئی فکروں میں مبتلا ہے، کوئی غموں میں مبتلا ہے، اور کوئی گناہوں میں مبتلا ہے، کوئی پریشان ہو گیا ہے، آفات و بلیات میں کوئی مبتلا ہے۔ تو ایسے اوقات میں صرف میں ہی نہیں، امت مسلمہ کے بہت سارے علماء کا یہ مشرب رہا، یہ طریقہ رہا۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے یہ ہیں، رسول پاک کی شان کے جلسے منعقد کرتے ہیں، حضور کے درود کے جو ہے نا دستر بچھا لیتے ہیں، حضور کی شان، عظمت اور آقا کا مقام، حضور کے معجزات سنا کر اسے وسیلہ بنا کر اللہ سے بھیک مانگتے ہیں، اور اللہ حضور کے صدقے میں خیرات عطا کر کے دور کر دیتا ہے، مصائب دور کر دیتا ہے، مہنگائی دور کر دیتا ہے، زلزلوں کو دور کر دیتا ہے، ہلاکتوں کو روک دیتا ہے، بیماریاں دفع کر دیتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اب تک تو ہم سن رہے تھے ذات مصطفیٰ کی شان، ارے یہاں بتائی جا رہی ہے نام مصطفیٰ کی شان۔ اگر کسی کے منہ میں بدبو ہو وہ زیادہ درود پڑا کرے، بدبو دور ہو جائے گی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام بخاری کون ہے معلوم نا؟ ساری دنیا جانتی ہے، پڑھو ان کی تاریخ، پڑھو ان کی سیرت، کیا لکھا ہے اس میں۔ بخاری شریف جب لکھنے لگے، ایک حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ رسول پاک پر درود پڑھتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ کے ایک حدیث لکھتے تھے، دوسری لکھنا ہے، پھر غسل کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر حدیث لکھتے تھے، تیسری لکھنا ہے، پھر غسل کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر تیسری حدیث لکھتے تھے۔ یہ ادب کیا کس کا؟ حضور کا۔ کیوں کیا؟ حضور کو خوشی ہوتی ہے جب حضور کی مجلس سجائی جائے تو ایسا پاکی کا خیال کیا جائے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے۔ دیکھو اللہ نے کیا کیا، حضور کو بھیجنا ہے زمین پاک کی، حضور کو بھیجنا ہے، ماں باپ کو گندگیوں سے، گناہوں سے پاک کیا، شرک کی گندگیوں سے پاک کیا۔ جب سرکار آ گئے، شادیاں کی، تو ازواج کے لیے حضور کے فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی کے بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ سرکار کی اولاد ہوئی، اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آپ کی اولاد کو اللہ نے پاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ حضور کے لیے سب
کو پاک کر رہا ہے، حتیٰ کہ حضور کی محبت دل میں ڈالنے کے لیے دل بھی پاک کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے صوفیہ کا طریقہ ہے، جب درود پڑھنا ہے تو پہلے استغفار پڑھتے ہیں پھر درود پڑھتے ہیں، یہ صوفیہ کا طریقہ ہے۔ ہمارے گھر والوں میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہمارے جو دادا پردادا جو گزرے ہیں وہ بھی جب اہتمام کرتے گھروں میں رسول پاک کی فاتحہ کا تو گھر پورا دھلوا دیتے تھے، گھر کو چونا مارنے لگاتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ایسے ہی نہیں کیا، یہ سارے احادیث کے پیش نظر کیا۔ ان کو یہ سب احادیث پتہ تو نہ تھی، مگر اپنے باپ داداؤں کو دیکھا تھا وہ کرتے چلے آئے۔ تو میں آج یہ بتا رہا ہوں، یہ رسول پاک کے لیے اہتمام کرنا، گھروں کو صاف کرنا، جھاڑو جھٹکا کرنا، پوچھا لگانا، دھونا، پھر رسول پاک کے درود کے دستر سجانا، پھر رسول پاک کی نعتیہ محفل سجانا، پھر رسول پاک کے قصائد پڑھنا، پھر رسول پاک کی یاد کرنا، پھر رسول پاک کی فاتحہ پڑھنا، یہ اہتمام کرنے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، رسول بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور جب وہ خوش ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھو امام بخاری کیا کرے؟ غسل کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، وہ ایک حدیث لکھے۔ یہ ادب کرے نا، یہ ادب کرتے کرتے بخاری ایک کتاب نہیں کئی حدیث کے کتابیں لکھے، تاریخ الکبیر بھی لکھی، مگر جب لکھتے 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 انتقال کا وقت آ گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، خبر بن گئی، تو خبر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے خوشبو پیدا فرما دی، پوری خبر مہک گئی، پوری خبر ایسی مہکی کہ جو بھی زیارت کے لیے آتا تھا نا انہیں تبرک بول کے مٹی اٹھا کے لے کے چلے جا رہا، جو بھی آ رہا مزار پہ تبرک بول کے مٹی اٹھا کے لے کے چلے جا رہا۔ گڑا ہو گیا تھا، قریب تھا، میت ہاتھ کو لگ جاتی، تو پھر کیا کرے؟ مزار میں سے خوشباری لوگ ایسی مٹی لے کے چلے جائیں گے بول کے مزار کو کیا کرے؟ ماربل کی بنا دیے، مٹی وہاں پہ نظر ہی نہیں آتی آپ کو اب۔ مگر آج بھی مزار میں سے خوشبو آتی ہے، تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا جو بندہ حضور سے محبت ادب میں ایسا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسا پاک کر دیتا ہے۔ میرے آقا کے پسینے میں خوشبو تھی، اللہ اس کے میت میں خوشبو کر دیتا ہے، اس کی خاک میں خوشبو کر دیتا ہے، اس کے مزار کی مٹی امراض کا علاج بن جاتی ہے، اس کے منہ کا تھوک لوگوں کے امراض کی شفا بن جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سب کو ملا، سب کو ملا، سب کچھ ملا، ارے کس کے صدقے میں ملا؟ نام محمد کے صدقے میں ملا، احادیث کے صدقے میں ملا، حضور کی ذات سے کتنوں نے فائدہ اٹھایا۔ اگر یہ سب سن کے بھی اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو ہم جیسا بھی کوئی بدبخت ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہم سے پہلے جو امتیں تھی بنی اسرائیل کی، انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ ایک بات سنا کے اب بات ختم کر دیتا ہوں، سنیے۔ اس کو امام غزالی نے، محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و ترتیب عدد کل معلوم اللہ۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، موسیٰ علیہ السلام کا امتی۔ انہیں کیا کرتا تھا؟ توریت جب بھی نکالتا تھا، توریت یا تورات کھول کے پڑھنے، تو جب بھی نکالتا تھا نا ایک ہی کام کرتا تھا، انہیں پوری کتاب پڑھتا نہیں تھا، خالی صفحات دیکھتا تھا، اس پہ کیا لکھے ہوا ہے۔ اس میں جہاں بھی حضور کا نام محمد لکھا ہوا دکھتا تھا نا، اس کو اٹھا کے چوم کے آنکھوں سے لگا کے رکھتا تھا، پھر دوسرا پیج پلٹاتا تھا، وہاں حضور کا نام دکھا محمد، اٹھایا چوم لیا، آنکھوں سے لگا لیا، رکھ دیا۔ ایسا عمل کرتا تھا بڑا گنہگار۔ اب سب کو اس کے گناہوں کا پتہ تھا، مگر یہ عمل کا پتہ نہ تھا۔ ہوا کیا، جب وہ مر گیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ اب ایسا گنہگار ہے، اس کو بستی سے نکال دو۔ نکال دیا گیا۔ وہ بولا کہ جو نا اے اللہ، نام محمد کے صدقے میری مغفرت کر دے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ شخص انتقال کر گیا تو لوگ اس کو عام بڑا پاپی مجرم سمجھ کے چھوڑ دیے۔ کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہ تھا، کوئی اس کو دفن کرنے والا نہ تھا، کوئی نہلانے والا، کفن پہنانے والا نہ تھا۔ تو موسیٰ کلیم اللہ پر وحی نازل کی اللہ نے، اے موسیٰ، فلاں جگہ پہ ہمارا ایک پیارا بندہ ہے، اس کے پاس جاؤ، اس کی میت اٹھا کے لاؤ اور آپ اپنے ہاتھوں سے نہلاؤ، کفن پہناؤ، نماز جنازہ پڑھاؤ، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کرو۔
انہوں جا کے دیکھے تو انہیں وہ شخص تھا جو پبلک میں مشہور تھا، بڑا گنہگار ہے، دیکھتے ہی بولے مولا انہیں کب سے تیرا محبوب بن گیا؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں اس کے جرموں پہ میں غضبناک تھا، مگر ایک بات اس کے اندر تھی، وہ یہ تھی موسیٰ جب یہ تلاوت تورات کرتا، جہاں جہاں میرے حبیب کا نام محمد پاتا اسے اٹھا اٹھا کے چومتا تھا، یہ ادا اس کی اتنی پسند آئی ہے، اس کے صدقے میں نے اس کی مغفرت کر دی اور اس کو یہ مقام دیا کہ آپ جیسے نبی اس کو غسل دیں گے، آپ جیسے نبی اس کا کفن کریں گے، آپ جیسے نبی اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، آپ جیسے نبی اس کو دفن کریں گے۔ اب سنو یہ حدیث سنا کر امام غزالی نے اور بہت سارے محدثین نے، بہت سارے علماء نے بیان کیا، بنی اسرائیل کا شخص چومے نام محمد اور حضور کا ادب کرے تو اس کو یہ مل جائے، اور جو امت محمدیہ میں پیدا ہو اور وہ حضور کا نام چومے، وہ حضور کا نام لے، حضور پہ درود و سلام پڑھے، تو ذرا سوچو کہ اللہ اس سے کتنا خوش ہوگا۔ تو غضب نہیں، اتنا خوش ہوگا کہ سرکار نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں 1,60,000 مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ جو ایک بار درود پڑھتا ہے اگر دل و جان کی گہرائی سے پڑھ لے ایک ہی درود پہ بخشا جائے گا بولے سرکار، یہ بھی احادیث میں آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میلاد کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بس ایک رات کر لی جائے یا ایک دن کر لی جائے۔ یہ ایک رات ایک دن میں کیوں کر رہے ہم؟ اس لیے کر رہے تاکہ ہر بار منانا کیسا معلوم ہو جائے، ہر بار مناتے جائیں۔ سرکار کو دیکھے حضور ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، سال کے 12 مہینے حضور نے میلاد کی۔ ہم جب رسول کہتے ہیں، جب درود پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہی کیا ہو رہی ہے؟ میلاد ہو رہی ہے، نعت پڑھتے ہی میلاد ہو رہی ہے۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے 12 ربیع الاول کو ہی کیوں میلاد مناتے؟ اس پر تمہارے اہل سنت کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ سن لیجیے، آخری بات، بالکل آخری، ختم شد۔ محمد بن اسحاق یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، پیر کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، تاریخ 12 تھی۔ اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک میں بیان کیا، جلد 2 صفحہ نمبر 659، حدیث نمبر 4182۔ اس حدیث پاک کی روح سے ہم میلاد تو سارا مہینہ مناتے، مگر 12 کو خاص طور پہ کیوں کرتے؟ حدیث میں آئی ہے تاریخ کہ 12 ربیع الاول کو سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی، اس لیے خصوصی طور پر اس دن ہم میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے یا رب العالمین ہم سب کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اور سحر کے صدقے ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو شاد و آباد فرما، دنیا اور آخرت کے عظیم نعمتوں سے مالا مال کر دے، آقا کی شفاعت کا حقدار بنا دے، پیارے نبی کے مبارک چہرے کا دیدار نصیب فرما، آقا کی نگاہ کرم عطا فرما، آقا کے نواس حسنین کا صدقہ دے دے، علی مرتضیٰ کا بارہ دے دے، سیدہ فاطمہ کا صدقہ دے دے، پیارے نبی کی ولادت کے صدقے جتنے بھی بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کا بارہ دے دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے جتنے حضرات یہاں پر حاضر ہوئے، جتنے مسجد حاضہ کی کمیٹی کے افراد ہیں اور جتنوں نے اس میں تعاون کیا، مالی تعاون کیا اور جو کچھ بھی ذرائع سے تعاون کیا، ان سب کو اس کی بے حساب برکتیں عطا فرما یا رب العالمین۔ سب کی ہر جائز تمنا پوری فرما، ہر مشکل آسان فرما، ہر غم سے نجات عطا فرما، رحمت والے نبی کے وسیلے، پنجتن پاک کے وسیلے ہماری دعا قبول فرما، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما